صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، ہمارا سلسلہ درس کتاب فقہ الاحت میں سے باب طہارت کے درس نمبر 20 ہے، اور اس میں جو ہے وضو کی سنتوں اور غسل کے سنتوں کے بعد جو ہے عظمت وضو غسل سے پہلے استنجا اور استبراء اور باقی جسم کو پاکی کے حوالے سے کچھ احکامات بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں قبل طہارت الصغریٰ والکبریٰ، فرماتے ہیں طہارت صغریٰ یعنی وضو، کبریٰ یعنی غسل، وضو اور غسل سے پہلے وجبت الاستنجاء والاستبراء بالماء۔ شاہ سید علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وضو کرنا ہو تو وضو سے پہلے آپ کو استنجا کرنا واجب ہے پانی سے، اور غسل کرنا ہے تو غسل کے اعمال شروع کرنے سے پہلے استنجا کرنا پانی سے واجب ہے۔ وجبت الاستنجاء والاستبراء، واجب ہے استنجا کرنا اور استبراء کرنا۔ ویسے استنجا بالماء، پانی سے، استنجا کے معنی ہے طلب نجابت، پاکی حاصل کرنا۔ استبراء کے معنی طلب برات یعنی ناپاکی سے دوری اختیار کرنا۔ تو ان دونوں کا نتیجہ ایک ہے کہ یعنی ناپاکی سے دوری اختیار کر کے جسم کو پاک کرنا، یعنی اس سے جو ہے گندگی کس سے جو جسم پر واش روم کی وجہ سے چھوٹے بڑے پیشاب جو گندگی انسان کے جسم پر لاحق ہوئی ہے اس کو پانی کے ذریعے سے پاک کرنا، یہ فرما رہے ہیں۔ وجبت الاستنجاء والاستبراء، واجب ہے استعمال کرنا پانی کے ذریعے سے۔ اب پانی سے پہلے جیسے ڈیلے مٹی وغیرہ جیسے عام طور پر دیہاتوں میں استعمال ہوتی ہے، تو ان کا استعمال کیا ہے؟ کیا مٹی استعمال کر کے استنجا کے قائم مقام ہو سکتی ہے؟ فرماتے ہیں وَعْلَمْ، جان لو، تمام مکلفین کو شاہ علیہ رحمہ مخاطب کر فرماتے ہیں اے بندہ مومن جان لو ان بے شک استعمال المدری، ڈیلے کا استعمال، یعنی مٹی کا جو جمع ہوا ڈیلا ہے اس کا استعمال گندگی کو ہلکا کرنے کے لیے، والحجر، اور پتھر کا استعمال اگر ڈیلا نہ ملے تو، قبل الماء، پانی کے استعمال سے پہلے، استنجا کے لیے پانی کے استعمال سے پہلے ڈیلے اور پتھر کا استعمال، یا جیسے آج کل کا اگر کوئی ٹیشو پیپر استعمال کرے تو اس کا استعمال کیا ہے؟ سنت، یہ سنت ہے کہ کس مقصد کے لیے؟ لتخفیف اللوث، لوث کے معنی عربی لغت والے لکھتے ہیں، لوث کے معنی گندگی، آلودگی، یعنی گندگی کو دور کرنے کے لیے، گندگی کو تخفیف یعنی ہلکا کرنے کے لیے، یہ اس کا استعمال گندگی کو ہلکا کرنے کے لیے ہے۔ فرماتے ہیں یہ استعمال الحجر والمدر، اور استنجا سے پہلے، پانی سے استنجا کرنے سے پہلے مدر استعمال کرنا، ڈیلے کا اور پتھر کا، قبل الماء، پانی سے پہلے، کس مقصد کے لیے؟ فرماتے ہیں اس کا استعمال کرنا سنت ہے اللہ کے پیارے نبی کا، لیکن لتخفیف اللوث، لیکن اس کا مقصد گندگی کو ہلکا کرنا، لوث ہے گندگی کو ہلکا کرنے کے لیے، لا للتنظیف ولا للتطہیر، لیکن ڈیلے اور پتھر کے استعمال سے نہ اس سے جو ہے صفائی ہوتی ہے مکمل طور پر، ولا تطہیر، اور نہ اس سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ کسی نے صرف ڈیلا استعمال کے شاست کی تعلیمات کے مطابق، شاہ علیہ رحمہ کے جو ہے فقہی نظریات کے مطابق اگر کسی نے صرف ڈیلا استعمال کیا استنجا پانی سے استعمال کی جگہ پر، یا پتھر استعمال کیا آج کل کے دور کے ٹیشو پیپر والا استعمال کیا، شاست فرماتے ہیں یہ گندگی کو ہلکا کرنے کے لیے ہے، لیکن جیسے نہ صفائی حاصل ہوتی نہ پاکی، حسن پاکی تو سرے سے حاصل نہیں ہوتی۔ پھر آگے جو ڈیلا وغیرہ استعمال کریں سنت کو ادا کرنے کے لیے تو اس کے عدد 3 پتھر 2 پتھر، اس طرح جیسے باقی عالم اسلام کے فقہاء نے کہا ہے، تو شاہ سے فرماتے ہیں ولا ينحصر على عدد، اور یہ ڈیلا وغیرہ کا استعمال کرنا، پتھر استعمال منحصر نہیں کسی عدد پر، یعنی اس سنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو ڈیلا پتھر کا استعمال کرنا ہے اور کر سکتے ہیں، اس سے سنت ادا ہوگا، لیکن اس سے پاکی حاصل نہیں ہوگا۔ اور اس سنت کو حاصل کرنے کے لیے کتنا پتھر کتنا ڈیلا استعمال کروں؟ فرماتے ہیں لا ينحصر، منحصر علیہ کسی مخصوص عدد پر، آپ جیسے میسر ہو، جیسے جو ہے ضرورت سمجھے اس کو استعمال کیے، صرف کوئی شاست کے نزدیک کوئی عدد مشخص نہیں ہے۔ سے دوسرے فقہاء نے کسی نے کہا 3 پتھر، کسی نے 2، اس طرح کی باتیں کی۔ یہ بات ختم، استنجا اور استبراء کا مسئلہ ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ، اور اگر ہو علی ظاہر بدن کا، آپ کے جسم کے ظاہری کسی حصے پہ، ہاتھ پہ، جسم کے کسی بھی حصے پہ ہو، کیا چیز ہو؟
لوسن کوئی بھی گندگی، مثلا آپ کے جسم کے کسی پہ کوئی خون لگا ہوا ہے، بچے کے میں ماؤں کے عام طور پر بچے کے پیشاب لگا ہوا ہے جسم کی کسی بھی حصے پر، تو واجبت ازالت ہو، تو واجب ہے اس کا بھی ازالہ کرنے. کب؟ یہی تازہت صغریٰ و کبریٰ سے پہلے. وضو کرنا ہے تو وضو کرنے سے پہلے جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ناپاک چیز لگا ہوا تو اس کو وضو کرنے سے پہلے اس کو پاک کرنا ہے، پھر ترتیب سے وضو کرنا ہے. ایسے غسل شروع کرنے سے پہلے آپ جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ناپاک چیز لگا ہوا جو ناپاک، کیونکہ ابھی فریش آئے گا مثلا خون جیسا، تو اس کو پہلے پاک کرنا ہے، پھر ترتیبی غسل آپ نے شروع کرنا ہے. تو یہ آپ کو وضو سے پہلے استنجا اسراف اور جسم پر کسی قسم کی ناپاکی کا مسئلہ ہو تو اس کو وضو غسل سے پہلے پاک کرنا واجب ہے.